وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، فرمایا کہ یاد کرو اللہ کے انعام کو، احسان کو جو اس نے تم پر کیا. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس کے وعدے کو جو وعدہ اس نے تم سے لیا. اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا ہم نے سن لیا اور مان لیا. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کی بات کو جاننے والا ہے. اگرچہ یہ آیت بیعت عقبہ اور بیعت رضوان کی طرف اشارہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جن صحابہ نے بیعت کی، چاہے وہ بیعت عقبہ ہو، بیعت رضوان ہو، اس وقت مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے یہ کہا تھا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا رسول اللہ آپ کی بات ہم نے سن لی اور مان لی، اب ہم ہر حال میں آپ کے حکم کی اطاعت کریں گے، ہم کسی بھی حال میں ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو وعدہ تم رسول اللہ سے کر چکے ہو اس وعدے کو یاد کرو اور اس وعدے کی پاسداری کرو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کی بات کو جانتا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے، دلوں کے حال سے وہ واقف ہے. اور اللہ کے یہاں پر انعام کو یاد کرنے کا ذکر ہے. اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں پر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے احکام شرعیہ کو آسان بنا دیا ہے. ہم سے پہلی امتوں پر دین اتنا آسان نہیں تھا جتنا اللہ نے ہمارے لیے آسان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، چاہے گھر میں پڑھو، مسجد میں پڑھو، آپ زمین کے کسی خطے میں وہ حصہ پاک ہونا چاہیے، آپ نماز پڑھیں، وہ آپ کے لیے مسجد ہے، یعنی سجدہ کرنے کی جگہ ہے، آپ کی نماز قبول ہو جائے گی. پہلی شریعتوں میں ایسا نہیں تھا، ان کے عبادت خانے مخصوص تھے، وہیں جا کر انہوں نے عبادت کرنی ہے. تو اللہ نے تمہارے لیے زمین کو مسجد بنا دیا، اللہ کے احسان کو یاد کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اس نے تمہارے لیے توبہ کتنی آسان کر دی. ورنہ بنی اسرائیل کی توبہ یہ تھی کہ وہ اپنی جانوں کو قتل کریں، اپنے آپ کو مار ڈالیں، پھر ان کی توبہ شمار کی جائے گی. آج اگر دل سے نادم ہو جائے تو اللہ کریم اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو پچھلی آیت میں تیمم کا ذکر تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تیمم، مٹی پر ہاتھ ماریں، چہرے کا مسح کریں، ہاتھوں کا مسح کریں تو آپ ناپاکی سے پاک ہو جائیں. یہ تیمم بھی اللہ نے آپ پر احسان کیا ہے، آپ سے پہلے کسی کو نہیں ملا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طہارت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے، کسی اور پر نہیں ہے. معلوم ہوا کہ طہارت بڑی نعمت ہے، اور طہارت کا خیال وہ لوگ رکھتے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہوں، باقیوں کو خیال بھی نہیں ہوتا، وہ استنجا بھی نہیں کرتے. تو طہارت کے مسائل بڑے اہم ہیں. طہارت نماز کی شرائط میں سے پہلی شرط ہے. اگر آپ کی طہارت نہیں ہے تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی. طہارت میں 3 چیزیں آتی ہیں. نماز پڑھنے والے کا لباس، نمبر 2 اس کا بدن، نمبر 3 جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے وہ، تینوں کا پاک ہونا ضروری ہے. اب کن چیزوں سے پاک ہو؟ جب ہم طہارت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ناپاک نہ ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ ناپاک نہ ہو. تو پاک ہونے کے لیے ناپاکی کا علم ضروری ہے.
جب یہی پتہ نہیں ہوگا کہ ناپاک آدمی کن کن چیزوں سے ہوتا ہے، کتنے قسم کی ناپاکیاں ہیں، ہر ایک کا حکم الگ ہے۔ نجاست غلیظہ کیا ہے، نجاست خفیفہ کیا ہے، نجاست مرئیہ کیا ہے، نجاست غیر مرئیہ کیا ہے، نجاست حقیقیہ کیا ہے، نجاست حکمیہ کیا ہے، پھر ان سے پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ جب نجاست کا علم نہیں ہوگا تو طہارت کیسے حاصل کریں گے؟ ہر طہارت یعنی طہارت کے مختلف طریقے ہیں، تو یہ پورا ایک موضوع ہے، یوں سمجھیں کہ پوری ایک نشست ہے جو گھنٹوں پر محیط ہو سکتی ہے، کہ جس میں انسان نجاست کو اور طہارت کے علم کو حاصل کرے۔ تو ابھی یہ چونکہ موقع نہیں ہے، بس آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ذہن میں ہماری یہ بات آئے کہ یہ بھی چیزیں ہم نے سیکھنی ہیں۔ تو طہارت بڑی نعمت ہے۔ طہارت کو بیان کرنے کے بعد اللہ یاد کروا رہا ہے کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی ہے، اور وعدے کو۔ معلوم ہوا کہ جتنی نعمتیں، اب طہارت اللہ کی نعمت ہے نا، اس کے بعد پھر سارے احکام انسان بجا لاتا ہے۔ تو طہارت ہو یا اور نیکیاں ہوں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی توفیق سے ہیں، اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ اس نے کی ہے، تاکہ تم عجب سے نکل جاؤ، خود پسندی سے نکل جاؤ، اپنی طرف اس نعمت کی نسبت کرنے سے نکل جاؤ۔ کیوں جب یہ یاد کرو گے کہ یہ اللہ کی عطا کردہ ہے تو پھر اس میں تمہارا کمال کیا ہے؟ یہ تو شکر کرو کہ اللہ نے اس نعمت کے لیے تمہیں چن لیا، کسی اور کو دے دیتا تو آپ کیا کر سکتے تھے؟ طہارت آپ کو دے دی، اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ کو نماز کی توفیق دی، اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ کو عقل اچھی عطا فرمائی، اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ کو آواز بہترین دی ہے، آپ کو قرات اچھی دی ہے، آپ کو الجھے ہوئے مسائل کو سلجھانے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، آپ تجارت اچھی کر لیتے ہیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ کی نعمتوں پر اسے یاد کرو، اپنے آپ کو نہیں دیکھو کہ ہاں میں بڑا کمال والا ہوں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ تاکہ انسان عجب اور خود پسندی سے نکل جائے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے سے نکل جائے۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وہ دلوں کی بات کو جانتا ہے، کس کے دل میں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ آپ حکم لگائیں گے، کئی مرتبہ انسان بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ میرے بارے میں یہ سوچتا ہے، اس نے میرے بارے میں یہ کہا ہوگا، اس نے یہ کیا ہوگا، اس نے اس وجہ سے یہ کیا۔ ہم دوسرے کے بارے میں مفروضوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، اپنے خیالات پر چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو پہلی مرتبہ خیال آتا ہے یہ گمان ہے، پھر ہم تب تک تو پکڑ نہیں ہے، لیکن اس گمان کو دل میں پکا کر لیں اور اسی کے مطابق یا تو زبان سے اظہار کریں یا پھر اپنا کام اسی گمان کے مطابق کریں، تو پھر کئی مرتبہ انسان گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کسی دلوں کی بات اللہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے۔ ابھی میں کس دل سے یہاں بیٹھا ہوں آپ نہیں جانتے، آپ کس دل سے آئے میں نہیں جانتا، لیکن ظاہر کیا ہے کہ میں قرآن بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، آپ قرآن سننے کے لیے آئے، ظاہر یہ ہے۔ تو اچھا گمان رکھنے کا حکم ہے، حدیث پاک بھی ہے، ظن المؤمنین خیرا، مومنوں سے اچھا گمان رکھو۔ اچھا گمان رکھنے پہ وہ اچھا ہو یا نہ ہو، کوئی ظاہری قرینہ اس گمان کے خلاف نہیں ہے۔ آپ نے اچھا گمان کر لیا، وہ اچھا ہو یا نہ ہو، آپ کو اچھے گمان کا اجر و ثواب ضرور مل جائے گا۔ لیکن آپ نے برا گمان کیا، وہ برا ہے یا نہیں، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں برائی کو ضرور پھر لکھا جائے گا اگر آپ نے اس گمان پر عمل بھی کر لیا۔ تو ہمیشہ اچھے گمان کو دل میں جگا دیجیے۔ امام اہل سنت
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خبیث گمان خبیث دل سے پیدا ہوتا ہے، اچھے دل سے اچھا گمان پیدا ہوگا۔ اتنا بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شراب خانے میں گیا ہے، حتیٰ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کسی کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، تب بھی آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے شراب پی ہے۔ اب اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ کسی کے منہ سے بات کرے تو شراب کی بدبو آئے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس نے گلاس میں پانی سمجھ کر منہ میں ڈال لیا ہو، پھر اس کا ذائقہ یا اس کی بدبو کو محسوس کر کے اس نے تھوک دیا ہو، وہ گھونٹ پیا نہ ہو، نوش نہ کیا ہو، تھوک دیا ہو، اور اس کی وجہ سے اس کے منہ میں بدبو رہ گئی ہو۔ لہذا معلوم ہوا کہ جب تک کسی کے بارے میں کامل یقین نہیں ہو جائے برے گمان کو جگہ نہ دیں، ورنہ آپ مارے جائیں گے، برا گمان کرنے والا پکڑا جائے گا۔ تو اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اگلی بات میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، مضبوط کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور تم کو کسی قوم کی عداوت اس بات پر نہ ابھارے کہ انصاف کو چھوڑ دو۔ اعدلوا، عدل و انصاف کرو، هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک اللہ خبردار ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اب یہ دیکھیں کیسی کمال آیت ہے، ایمان والوں کو حکم ہے۔ آج کے درس قرآن کی آخری آیت ہے، اے ایمان والو مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ، قوامین، ایک ایک قائم، ایک ایک قوام، قائم کھڑا ہونا اور قوام مضبوطی سے کھڑا ہونا، ڈٹ کے کھڑا ہو جانا۔ اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہوئے، جب گواہی دینے کی بات آئے تو انصاف کی گواہی دو اور اس گواہی پر ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ۔ آج ہماری عدالتوں کا حال دیکھیں یا ہمارا حال دیکھیں کہ ہم جو گواہیاں دیتے ہیں وہ انصاف پر مبنی ہوتے ہیں، بلکہ وہ ہماری برادری کو مد نظر رکھ کر گواہی ہوتی ہے، ہماری دوستی اور دشمنی کو مد نظر رکھ کے گواہی ہوتی ہے۔ ہم اس میں اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، کس کے بارے میں کیا بولنا ہے، ہمیں اس سے کیا فائدہ ہے۔ اگر ہمیں اس سے فائدہ ہے تو جیسا وہ کہہ رہا ہے ہم بھی اسی کے مطابق گواہی دیں گے۔ گناہ کبیرہ ہے۔ فرمایا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل کو چھوڑ دو، نا انصافی کو لے آؤ۔ واضح فرما دیا کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل و انصاف کو چھوڑ دو۔ یہ ہمارے نجی معاملات میں بھی یہ بات ہے، ہمارے علاقائی برادری معاملات میں بھی، ملکی سطح پر بھی اور انٹرنیشنل لیول پر بھی دیکھیں، اگر کسی سے عداوت ہے تو سارے کام اس کے خلاف کریں گے، گواہیاں بھی سارے اس کے خلاف دیں گے۔ اب دیکھیں جو مسلمانوں کا حال ہو رہا ہے، اب غزہ پر فلسطین پر ظلم تھا، اب اس کے بعد وہ ایران کی طرف ہو گیا، اور وہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے ٹرمپ، جسے ہم سور کہتے ہیں، اسے دیکھیں تو اس کا عدل و انصاف دیکھیں تو خطاب ایمان والوں سے ہے۔ جب ہم نے کہا یا ایھا الذین آمنو تو وہ اسی سے خارج ہو گیا، وہ تو ایمان والوں میں ہے ہی نہیں، یہ ایمان والوں کو حکم ہے۔ لیکن اگر اس وقت
جیسا کہ ترکی کے صدر نے بھی بیان دیا کہ اگر اس وقت جب فلسطین پر معاملہ ہو رہا تھا ہم مسلمان متحد ہو جاتے تو آج ایران کا نمبر نہیں آتا۔ اس وقت ہم اسلامی ممالک نے سستی کی، ڈر اور خوف کا مظاہرہ کیا، اب ایران کی باری آئی، اس کے بعد پھر پاکستان کی باری ہے۔ ایران کے بعد پھر کیا بچتا ہے؟ اور کون سا ملک ہے جو ان سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور کون سے ایٹمی ممالک ہیں؟ پاکستان ہے پورے اسلامی ممالک میں ایک واحد ملک جس سے کفر اگر کسی سے ڈرتا ہے تو وہ اس سے ڈرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانی دولت اور طاقت جیسی یہاں عطا فرمائی ہو، اور اسلحے کی قوت بھی جیسی یہاں عطا فرمائی ہے کسی کو نہیں ہے۔ اور آپ پاکستانی ایک بہت بڑا فوجی ہے، کمانڈر ہے، اس کا بیان بھی پچھلے دنوں چل رہا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے اسرائیل کے ایک اندر کے آدمی نے، فوجی نے، جو کسی موقع پر یہ ٹریننگ کے دوران اکٹھے ہو گئے تھے، پھر ان کی آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، تو اس نے بتایا کہ ہمیں بچپن سے لے کے آخر تک اگر کوئی دشمن پڑھایا جاتا ہے کتابوں میں، اسکولوں میں، یا کسی دشمن کی تصویر دکھائی جاتی ہے کسے، یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو، تو وہ صرف پاکستان کی تصویر ہوتی ہے۔ ہماری کتابوں تک میں جنگ کا معاملہ ہو، کوئی اور معاملہ ہو، دشمن کی بات ہو، تو پاکستان کے جھنڈے اور پاکستان کی تصویریں ہوتی ہیں باقاعدہ نام کے ساتھ کہ یہ ہمارا دشمن ہے، باقی اسلامی ممالک کے نہیں، یہ دشمن ہے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، یہاں تک پہنچنا ہے ہم نے۔ یہ ایک ذمہ دار نے، پاکستان کے ریٹائر فوجی نے اس بات کو سوشل میڈیا پر بیان کیا، اور اس کے حوالے سے تو آج ٹارگٹ یہ ہے۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف 2 ملک ایسے ہیں جو نظریے کی بنیاد پر بنے، ایک پاکستان، دوسرا اسرائیل۔ مسلمانوں میں پاکستان، غیر مسلموں میں اسرائیل، اور کوئی بھی ملک، کسی ملک کا قیام نظریے کی بنیاد پر نہیں ہوا، یہ 2 نظریے کی بنیاد پر قائم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو گرانا، نظریے کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ پیش رفت ہے، یہ پیش قدمی ہے، یہ آگے بڑھنا ہے، یہاں تک پہنچنا ہے۔ اللہ کریم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ جل جلالہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے، انہیں قوت نصیب فرمائے۔ تو کسی قوم کی عداوت، اب یہ نہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایران والے جو ہے وہ اس نظریے کا مالک ہیں، سعودیہ اس نظریے کے مالک ہیں، تو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، کسی قوم کی عداوت تمہیں حق بات کرنے سے منع نہ کرے، وہ کسی بھی نظریے کے مالک ہیں، اسلامی ممالک میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان پر حملہ، ایران پر حملہ نہیں، مسلمانوں پر حملہ شمار کیا جا رہا ہے۔ تو ہم اللہ کریم سے یہ دعا کرتے ہیں، پروردگار ان آیات کے صدقے توفیل، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے توفیل مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے۔ حق بات کرو، سامنے کوئی بھی ہو، اور حق بات کرنے کو کہ جو انداز ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ ایک حق بات کرتا ہے بادشاہ اسلام، وہ قوت سے کرے گا، اوپر والا کرے گا قوت سے کرے گا، نیچے والا اگر اوپر والے پر حق بات میں قوت دکھائے گا تو فساد پیدا ہو جائے۔ ہر ایک حق بات ضرور کرے، لیکن اپنے مقام اور مرتبے کو، سامنے والے کے مقام اور مرتبے کو ملحوظ رکھے۔ یہاں پر ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، غسان کا بادشاہ جبلہ بن ایہم، یہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں آیا اور مسلمان ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد امیر المومنین عمر فاروق اعظم حج کے ارادے سے نکلے، آپ کے قافلے میں یہ بھی شریک ہو گیا۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو طواف کے دوران اس جبلہ جو کہ اپنے وقت کا بادشاہ تھا، اس کی چادر پر ایک مسلمان عام سے دیہاتی کا پاؤں پڑا، کندھے سے اس کی چادر سرک گئی۔ تو اس جبلہ بادشاہ نے، جو بھی مسلمان ہوا ہے، پہلا حج کر رہا ہے، طواف کے دوران اس دیہاتی مسلمان سے کہتا ہے کہ تو نے میری چادر پہ پاؤں کیوں رکھا؟
اب بادشاہوں کے انداز بھی پھر بادشاہوں والے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں عادت تبدیل ہو جاتی ہے، جبلت اور خصلتیں تبدیل نہیں ہوتی. تو وہ خصلتوں میں ایسا تھا، سخت آدمی تھا. پاؤں کیوں رکھا ہوا؟ اس نے کہا کہ حضور پاؤں غلطی سے پڑ گیا، جان بوجھ کے نہیں رکھا. بادشاہ کو یہ بات برداشت نہیں، اس نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کیا، جس کی وجہ سے اس ادنا سے مسلمان کے ناک سے خون بہنے لگا، 2 دانت اس کے ٹوٹ گئے. اور یہ دور کس کا ہے؟ سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی. نام سنتے ہی سبحان اللہ نکل جاتا کہ کیا عدل و انصاف ہوا ہوگا. اب آپ وہ جو ادنا سا دیہاتی تھا وہ سیدنا فاروق اعظم کے پاس گیا، معاملہ پیش کیا. آپ نے اس جبلہ کو بلا لیا اور پوچھا کہ یہ بتا کہ تم نے اس کو تھپڑ مارا ہے؟ اس نے کہا بالکل تھپڑ مارا ہے. کیوں مارا ہے؟ کہا پاؤں پڑ گیا تھا. کہا اس نے کہا کہ غلطی سے پڑ گیا ہے؟ اس نے کہا بالکل اس نے کہا. تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا عدل و انصاف دیکھیے. آپ نے فرمایا کہ اب یا تو اس دیہاتی سے معافی مانگ یا پھر میں قصاص کا حکم دوں گا. قصاص سمجھتے ہیں؟ جیسا اس نے کیا ہے ویسا ہی اس سے بدلہ لینا. اگر اس نے قتل کیا ہے تو قتل، تھپڑ مارا ہے تو تھپڑ، 1 مارا ہے تو 1، 2 مارے تو 2، ورنہ میں قصاص کا حکم دوں گا. بادشاہ حیرت سے امیر المؤمنین کو دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ آپ میں وقت کا بادشاہ اس عام سے آدمی کے لیے مجھ سے قصاص لیں گے؟ آپ مجھے تھپڑ مروائیں گے اس سے؟ آپ نے فرمایا جب تو نے کلمہ پڑھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو گیا، تو ہمیں قرآن اور رسول اللہ کا حکم یہ بتاتا ہے کہ سارے مسلمان حقوق میں برابر ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں، فیصلہ سب کے لیے برابر ہوگا. جب آپ کی یہ جرت اور شدت اس نے دیکھی تو اس نے کہا مجھ سے قصاص لینا ہے تو مجھے 1 رات کا وقفہ اور مہلت دے دیجئے. آپ نے کہا وقفہ اور مہلت نہیں ہے، ہاں اگر یہ دے دیتا ہے جو مدعی ہے، اگر یہ کہتا ہے کہ اس کو مہلت دے دو تو مہلت ہے، ورنہ فیصلہ بھی ہوگا. آپ نے اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ میں 1 رات کی سے مہلت دیتا ہوں. وہ راتوں رات فرار ہو گیا اور دوبارہ جا کے اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا، نصرانی ہو گیا. لیکن عدل و انصاف کو دیکھیے، ابھی بادشاہ ہوا ہے، مسلمان ہوا ہے چند دن پہلے. آپ نے اس بات کا لحاظ نہیں کیا کہ اس بادشاہ کے مسلمان ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کو کتنی تقویت ملے گی، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. ایک تھپڑی تو ایک عام سا آدمی ہے، چلو جیسے یہاں عام آدمی کی کوئی زندگی نہیں ہے، پاکستان میں عوام پستی رہتی ہے، لیکن آپ نے نہیں، آپ نے قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کیا جس کا اللہ نے حکم دیا. اگرچہ ہمیں بظاہر یہ نظر آ رہا ہو اسلام کا نقصان ہو رہا ہے، یہ نقصان ہو رہا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوتا جب آپ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو حق بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ہمارے عدالتیں ہیں، فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کریم انہیں حق کے ساتھ فیصلے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم عالم اسلام کی مدد فرمائے.